آپ کے کیس میں تو نعت جو ہے اس نے 100% ورک کیا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ناتخوانی جب میرے لیے بھی بلکہ جو ساتھ والے لوگوں کے لیے بھی یہی چیز شاکنگ تھی کہ ایک نارمل اسپیچ پہ نہ بولنا اور یہ ناتخوانی اور لوگوں کے اتنے کے سامنے اتنا کانفیڈنس اور وہ چیز کہاں سے. تو یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عطا ہے. اور دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے خاتم المرسلین اے رسول امین. جب بچپن میں تھا تو ایک جو یہ سٹیمر اس کو انگلش میں کہتے ہیں, تو یہ جو لغمت ہے یہ اس طرح کی ایک جو ہے نا چیز ہے کہ جو ایکچولی میں بندے کا کانفیڈنس بالکل ختم کر دیتی ہے. اشارہ دے دیتے تھے آدھی کے بس مطلب یہ سے بولنے کی اور نہ کوئی ایسی بات ہے. تو یہ واقعی میں یہ تو ہر جگہ پہ تقریباً رہتی ہے جو قرآن کی آیات اور اس کا ذکر ہے اور ان چیزوں میں بہت شفا ہے. سورہ رحمان کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے تو وہ بالکل صحیح کہی جاتی ہے. اس طرح کے پیشنٹس کیور ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھے ہیں, آبزرو کیے ہیں, کئی ڈاکٹرز کی ریسرچز ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی بھی, تو یہ غیر مذہب بھی کئی لوگ مانتے ہیں اس بات کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان. ناظرین, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں شفا تو ہے ہی ہے. آج اس کا منہ بولتا ثبوت میرے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ فہیم ہے, یہ ایم فل کر رہے ہیں لیکن انہیں بچپن سے ہی سخت لکنت کا سامنا کرنا پڑا. فہیم جب بچپن میں انہیں بات کرنے میں دشواری پیدا ہوتی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ذکر مصطفیٰ یعنی کہ سنہان مصطفیٰ بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھا کریں. اور فہیم نے جب پہلی دفعہ نعت پڑھنے کی کوشش کی تو اس نے اتنی روانی کے ساتھ نعت پڑھی کہ اسے ایسا لگا کہ اسے شاید کبھی لکنت تھی ہی نہ, لیکن یہ جب عام حالات میں بات کرتا تو اسے بہت زیادہ لکنت تھی. خیر, آج لکنت وہ جو ہے وہ اس طرح رہ گئی ہے کہ بہت کوئی قریب سے بیٹھ کے سنے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ فہیم کو کبھی لکنت ہوا کرتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے. جب آپ اس کی نعت سنیں گے, کیونکہ یہ ایک پیشہ وار نعت ہاں نہیں ہے, یہ پیسوں کے لیے نہیں پڑھتا, یہ اس عشق کے لیے پڑھتا ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس عشق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے. آئے فہیم کی آواز میں آپ کو ایک خوبصورت نعت سناتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس پاکستان کے ستارے کی یہ آواز پوری دنیا میں کیسے سنانی ہے, اس ویڈیو کو کہاں تک شیئر کرنا ہے. آئے فہیم سے نعت سنتے ہیں. فہیم سنا دیں جو آپ کے دل کے قریب کلام ہے. بالکل ایک کلام ہے اے رسول امی, اور اس کو میں پیش کروں گا جو میرے دل کے بہت قریب ہے. اور اس کلام سے ہی میں نے ایک نعت خوانی کا کمپٹیشن بھی کافی جگہوں پہ میں نے یہ پڑھی ہے, تو یہ مجھے بہت دل سے قریب ہے, تو یہ کلام پڑھوں گا میں. تو اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بس کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا, بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. اور دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سے جایا تجھے, دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے
اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پین جب لکنت تھی تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نعت کی وجہ سے ہی وہ دور ہوئی ہے؟ بالکل، میں جب بچپن میں تھا تو ایک جو یہ سٹیمر اس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ جو لغمت ہے یہ اس طرح کی ایک جو ہے نا چیز ہے کہ جو ایکچولی میں بندے کا کانفیڈنس بالکل ختم کر دیتی ہے۔ بندہ کسی پبلک سپیکنگ میں، کسی اور جگہ کے اوپر، کلاس رومز میں موسٹلی جو بچپن میں جب کوشچننگ ہوتی ہے کلاس کے اندر، جو کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو انسان اس میں اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے۔ بندہ اس خوف سے بولتا ہی نہیں ہے کہ میرے سے شاید بولا نہیں جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ پھر اسی طریقے سے مجھے ایک دفعہ رات کو ایک محفل جو ہے نا گھر کے قریب تھی، تو مجھے میری ایک انکل ہی ہیں، وہ لے گئے اور انہوں نے بولا کہ آپ نے نعت پڑھنی ہے۔ تو وہ فرسٹ ٹائم تھا میں نے نعت پڑھی، اور یہ میرے لیے بھی بہت شاکنگ، اور بینگ ایک وہ جو ایک بچہ جس کا وہ جیسے کانفیڈنس جیسے شٹر ہوتا ہے، تو میں ایک بہت بڑی گیدرنگ کے اندر نعت پڑھ رہا تھا۔ تو یہ اسی دن مجھے بھی پتا چلا کہ یہ اس طرح سے بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر ہے اور آپ کی نتوانی، آپ کی تعریف ہے، اسی کا یقیناً صدقہ ہے کہ میرا یہ مجھے ایشو پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک ہوتی ہے نا اس کے اندر اسٹیمر کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی آ جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ آتی گئی۔ تو یقیناً یہ اس کا بہت بڑا اس کے اندر اثر اور اس کے اندر اس کا کمال ہے۔ آواز کی دنیا سے بہت گہرا تعلق ہے ریڈیو کے لوگ ہم، تو ہم نا ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے نا وہ دوسرے لوگوں سے تیز ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں وہ سوئی گرنے کی آواز تک جو ہے نا محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہمیں جج ہو سک جاتا ہے کس کو کوئی پرابلم ہے۔ لیکن آپ بہت اچھا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بالکل ہی آپ سے یہ دور کر دے اور آپ فلوئنٹ اسی طرح بولتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ چھوٹے تھے تو جب ہمارا یہ پنجاب ہے نا، اگر کوئی تھوڑا سا میری طرح ہیلدی ہو جائے نا تو اسے کہتے ہیں موٹا، اور تھوڑا سا وہ پتلا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مریل، کسی کی کوئی بازو نہ کام کری اسے ٹنڈا، اور جی تو ٹانگ میں کچھ لا جائے تو اسے لنگڑا، اور بال جس کے چلے جائے اسے گنجا۔ تو یہ ہمارے وہاں یہ کامن چیز ہے۔ تو آپ کو بھی اسی طرح کوئی ٹونٹ کرتا ہے؟ الحمدللہ میری بڑی اچھی فیملی سے میرا تعلق، جس طرح ایجوکیشن ہوتی ہے ساروں کے اندر، تو مجھے آف کورس ایک اسکول ٹائم پہ جو اسٹوڈنٹس سے اور آگے پیچھے ایک کرٹیسزم یا کوئی چیز بندہ فیس کرتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ مجھے اس طرح یاد میرے سامنے نہیں ہے، بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کے سامنے اکثر کبھی کوئی بات کرنے لگوں یا کوئی ہوں تو موسٹلی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس پہلے ہی میرا وہ بولنے سے پہلے کانفیڈنس کافی لوز ہو جاتا تھا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید میرے سے بولنے نہیں ہوگا، وہ اسمائل کرنی یا کوئی اس طرح کی چیز ہونی، تو اشارہ دے دیتے تھے ہاں جی کہ بس مطلب ابھی سے بولنے نہیں ہونا یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو یہ واقعی میں یہ تو ہر جگہ پہ تقریباً رہتی ہے، لیکن الحمدللہ فیملی کی سپورٹ، دوستوں کی، اور اس کے علاوہ ایک نبی کا ذکر اور اس طرح کے انوائرمنٹ میں الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز مجھے پتہ نہیں چلا کہ کدھر گئی ہے، اور میں نے اس کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، تو وہ الحمدللہ وہ ساری چیز ختم ہو گئی۔ تو اگر اس کے اندر تحمل مزاجی اور سلو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بولیں اور تھوڑی سلو آواز میں، دھیمی آواز میں بولیں تو یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ بچے اتنا شعور نہیں رکھتے، والدین کو چاہیے کہ یہ باقاعدہ شعبہ ہے اسپیچ تھراپسٹ کا، اس کو یہ بچوں کو کوچنگ دے اور بچے کی یہ پرابلم کمپلیٹلی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ نعت بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، نعت شروع کریں۔ نعت بالکل، میں تو کہتا ہوں ہر مومن اور مسلمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتا ہے، اور بے شک کسی بھی اللہ تعالیٰ کے، میں کہتا ہوں کسی بھی قرآن انفیکٹڈ ہوگی یہ اس کے لیے؟ ضرور۔ میرے کیس میں اگر میں بتاؤں تو مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپرچویلٹی کا بہت اثر ہوتا ہے، تو نعتخوانی یا اس طرح کی چیزیں، اگر کسی بچے میں آپ یہ ٹیلنٹ دیکھتے بھی ہیں کہ وہ اچھا اس کی آواز اور وہ چیزیں اس کے اندر کوالٹی ہے، تو اس کو تو یہ لازمی کرائیں۔ اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی جو قرآن کی آیات اور اس کا ذکر ہے اور ان چیزوں میں بہت شفا ہے، سورہ رحمان کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے تو وہ بالکل صحیح کہی جاتی ہے۔ اس طرح کے پیشنٹس کیور ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھے ہیں، آبزرو کیے ہیں، کئی ڈاکٹرز کی ریسرچز ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی بھی، تو یہ غیر مذہب بھی کئی لوگ مانتے ہیں اس بات کو۔ تو میرے حال میں کہ اس چیز کے اوپر بہت بڑا اثر ہے اس کا، اسپرچویلٹی کا بھی، اس کے اوپر بالکل روحانی علاج بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ آپ کے کیس میں تو نعت جو ہے اس نے 100% ورک کی ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ نعتخوانی جب میرے لیے بھی، بلکہ جو ساتھ والے لوگوں کے لیے بھی یہی چیز شاکنگ تھی کہ ایک نارمل اسپیچ پہ نام بولنا اور یہ نعتخوانی اور لوگوں کے اتنے کے سامنے اتنا کانفیڈنس، اور وہ چیز کہاں سے، تو یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عطا ہے۔
اور اسی کی وجہ سے، اور بے شک یوں نہیں کیا تھا ایسا کچھ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت ساری جو ہے انفارمیشن لی ہوگی اس پرابلم کے لیے، جسے ہکلانا بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اسے لکنت بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی آیا تو اس کو اس کا لنک ضرور شیئر کریے گا، اور آپ سب بھی نعت پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے میری طرح بے سورے ہیں، کوشش ضرور کریں. اللہ حافظ. اللہ نے اقبال. پاکستان زندہ باد.